السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو زور کا جوڑ. میرب ذیشان کی طرف سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید. لیکن آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور کافی ساری خبریں اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گردش کر رہی ہیں یہاں وہاں. ہر طرف جو ہے وہ کرکٹ جاری ہے اور ہر طرف نقصانات جاری ہیں. کہیں پر کچھ فائدے ہو رہے ہیں, کہیں پر کچھ سرپرائزز ہو رہے ہیں. تو دیر آر اے لاٹ آف تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ساؤتھ افریقہ پاکستان میچ جو ہے آج کے دن میں, تو خیر ابھی تک سٹمپس کے اوپر جو ہے وہ 316 رنز جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ نے بنائے 4 وکٹس کے نقصان کے اوپر, جہاں پر ٹیمبا باووما نے سینچری کی ہے. پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد کی ہے, کیا ہو گیا ہے ان کو, کمال ہو گئی ہے میں تو کہتی ہوں. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو رکھلچند نے بھی 176 رنز بنائے ہیں, وچ از ٹو مچ. بہت شاندار کارکردگی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بولرز نے خاصا نقصان اٹھایا ہے اس حوالے سے. میر حمزہ آلدو اسپیل بہت اچھا کیا لیکن وکٹ کوئی حاصل نہیں کر پائے. یہی بات اگر ہم کریں ہمسایوں کے بارے میں, تو انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان جو ٹیسٹ میچ جاری ہے اس میں بھی آج خاصا سرپرائزنگ مومنٹ ہوا جب پاسا پلٹ گیا, جب اچھے خاصے رنز بننا شروع ہو گئے. رشبھ پنت نے جس طرح سے ایک وارئر بن کر سٹے کیا کل کے دن میں, اتنی خطرناک بال لگنے کے بعد آج کے دن میں پھر اتنی شاندار بیٹنگ کی اور 183 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ, جہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اسٹرائک ریٹ آسٹریلین کسی بیٹسمین کا بھی نہیں تھا. مطلب ان کے پراپر بیٹسمین کا بھی یہ اسٹرائک ریٹ نہیں تھا. لیکن رشبھ پنت ہیز پرووڈ دیٹ. اینڈ سیکنڈلی ون مور ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ, سائم ایوب از اسٹل ناٹ ویل. بہت خطرناک خبریں اس حوالے سے آ رہی ہیں. اس پر بات چیت کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے فیوریٹ اسپورٹس اینالسٹ, اسپورٹس جرنلسٹ ذیشان رانا صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ آپ سنائیں خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ذیشان صاحب, سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی اس چیز کے بارے میں جو ایکچولی میں آج اچھی ہوئی ہے, اینڈ دیٹ از کہ انڈیا اینڈ آسٹریلیا کہ بہت شاندار انداز میں ایک طرح سے پورا ٹرن ہو گیا. لائک وہی بالرز جو مذاق اڑا رہے تھے, جو دے ور میکنگ فن آف انڈین پلیئرز. رشبھ پنت کو اس وقت اسٹوپڈ کہا گیا, بے شک ان کے اپنے سنیل گواسکر کی جانب سے کہا گیا, بٹ اٹ واز اے بگ اسٹیٹمنٹ. اس کے بعد جس طرح سے کم بیک کیا, پروو کیا خود کو, اتنے اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ اچھے رنز بنائے, میچ کی اتنی اچھی لیڈ حاصل کی ان پچز کے اوپر, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ فرسٹ آف آل تو جی دیکھیں, یہ جو صحیح ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے انڈیا اور آسٹریلیا کا, بیچ میں لگتا ہے انڈیا کی ٹیم جس طرح کہ سلیپ موڈ پہ چلی گئی تھی اور ان کو کوئی چیز جھنجھوڑنے کی ضرورت تھی. آپ نے جو رشبھ پنت کی بات کی, پنت اسی طریقے کی کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں, کبھی آپ فیئرلیس کہہ لیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو اپنے حساب سے, گریٹ سنی بھائی نے کہا کہ یہ سینس لیس کرکٹ تھی جب انہوں نے شاٹ کھیلی تھی. اٹس آل اباؤٹ کوئی شاٹ کنیکٹ ہو جائے, مور آف ان دا ناٹ اس کی کنیکٹ ہوتی ہیں. ابھی آپ نے انٹرو میں بڑا صحیح بولا کہ 180 کی جو ہے پلس کی اسٹرائک ریٹ سے اس نے کھیلا ہے. تو 180 کی جب اسٹرائک ریٹ سے آپ کھیل رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کی 4 وکٹس گر چکی ہوتی ہیں اور ہر جگہ پہ اسکاٹ بالر واز ایوری ویئر, بیکاز میرا خیال ہے جو پچ ہے نا اس میچ کی, یہ کوئی ٹیسٹ میچ والی پچ نہیں ہے میرا فرینکلی بات کریں, اور جہاں پر دونوں سائڈ کی جو بیٹنگ ہے دونوں نے اسٹرگل کی ہے. سب سے بڑی بات جو مجھے لگی, آئی تھنک کہ یہ بہت لمبے عرصے کے بعد ٹیسٹ کرکٹ جو ہے نا, جس طرح وائلڈ ویسٹ والی نہیں کرکٹ ہوتی تھی کہ کانسٹنس کچھ بول رہا ہے, جسپریت بمراہ جو وکٹس بھی لینے کے باوجود ہی نیور شوز اینی اینیمیشن, وہ اتنا اینیمیٹڈ ہوا تھا, وہ بیٹر کو بولنے کے بجائے نان اسٹرائکر سے بات کر رہا تھا. دا ٹیم واز گیدرڈ اپ. اسی طریقے سے بینٹر آسٹریلیا کے سے چل رہا تھا. سو میری نظر میں گریٹ ٹیسٹ میچ ان دا میکنگ. لیکن اب شاید کوئی ٹائم آ جائے, شاید 5 کی 4 دن پہ ٹیسٹ میچز کو کر دیا جائے. آپ جو بھی ٹیم دیکھ لیں کہ وہ 80 اوور سے پہلے آؤٹ ہو رہے ہیں سارے کے سارے. کل کا میں نے ایک جگہ پہ آپ کو کوئی سنا تھا جب آپ نے کوئی پریڈکشن دی تھی کہ 5 رنز پلس یا مائنس پہ آسٹریلیا ول بی بولڈ آؤٹ. I don't know what was in your mind when you said that. کہیں سے کوئی انفارمیشن ہے تھی, کیا ہوا تھا, لیکن کبھی منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے, وہ ہو گئی. سنیل گواسکر کی بات اگر میں بتاؤں نا, تو ان کا گریٹ گرینڈ فادر والا اس کا رول ہے فار دس کرنٹ انڈین لاٹ, کیونکہ ان سے سینئر جنریشن تھی وراٹ وغیرہ کی, وراٹ سے سینئر تھی دھونی کی, دھونی سے سینئر تھی سورو کی, سورو سے سینئر تھے وہ. تو اگر انہوں نے کوئی بات بول دی, یس یو آلویز ہیو ٹو واچ آؤٹ. آپ براڈ کاسٹنگ میں بیٹھے, لیکن even that shot was not really important at that time. shot تو غلط تھی, میرا شاٹ غلط تو تھی, لیکن ابھی جس طرح ابھی انڈین کی ٹیم جس طرح ساری بیٹنگ پیک آف کارڈز سے نا گر رہی تھی دونوں سائڈز پہ. پنٹ نے جس طریقے سے بھی اینٹی اپ کیا تھا, وہ بھی ایک آدھا ٹاپ پہ جو ہے تھا. تو جب ایک بندہ ایسے کھیلتا ہے نا, تو ایف آئی میں ریکال یو, آپ تو شاید نہیں, ہم نے تو دیکھا وہ میچ, شاید افریدی وینٹ ٹو انڈیا اور اس کو کہا تھا کہ سیدھے بلے سے کھیلنا ہے. شاید افریدی سیدھے بلے سے کھیلا تھا لیکن ہوا میں چھکے مار کے کھیلا تھا. سو دیٹ واز اے اسٹائل. پیپل لائک افریدی یا سہواگ یا پنٹ, دے شوڈ ناٹ بی مینٹورڈ کہ وہ آرام سے کھیلیں, انہوں نے ایسے ہی کھیلنا ہے. اگر ویسے نہ کھیلتا تو انڈیا وہ اسکور بھی نا
کل پتہ نہیں کہ جہاں پہ وہ پہنچا 141 for 6 نہ ہوتا, یہ 98 for 7 ہوتا. دیکھیں ذیشان, آنیسٹلی سڈنی میں مطلب اس کنڈیشن میں جہاں پر آپ کو گرین نظر آ رہا ہے سارا ٹریک, وہاں پر آپ 183 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اٹس امپاسبل. آزیز ور unable to make this strike rate, you know. Aussies will still not be able to have this strike rate because بہت بڑی بات ہے. پنٹ جیسے کھیلتا ہے اس لیے, چاہے وہ انڈیا ہو, دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو, آئی ایم ناٹ کنسرن اباؤٹ دا گرین ٹاپ میرا ایسا. گرین ٹاپ ہوتا ہے نا, بال کو جیگ اراؤنڈ کراتا ہے, لیکن یہ پچ جو ہے نا, مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کسی بھی اسٹینڈرڈ سے آپ اس کو 5th میچ کے لیے دیکھیں پلان ہے نا, پلان ہے. لائک ایکچولی دے ہیو سیٹ ویب ان کو پھنسانے کے لیے, اس کے اندر پرابلم کریٹ کرنے کے لیے, ان کو دقت جو ہے وہ ڈالنے کے لیے کیا گیا نا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دے نو ویری ویل کہ ابھی انڈین بیٹرز جو ہیں وہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وراٹ کوہلی از ناٹ پرفارمنگ آلموسٹ. میں آج دیکھ رہی تھی کہ شاید 8 مرتبہ وہ سیم انداز میں آؤٹ ہوئے ہیں جتنی بھی آپ نے ابھی تک. یس, تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہی انداز میں آؤٹ ہوئے ہیں, رنز نہیں بنا پا رہے ہیں شروع سے. جیسوال جو ہے وہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر وہ اسکور کرتے ہیں تو نیچے سے کوئی اسکور نہیں کرتا ہے, تو مطلب ان کو پتا تھا کہ بیٹنگ اسٹرگل کر رہی ہے. سو دے میک مور ڈیفیکلٹی فار انڈین ٹیم, کہ انہوں نے اس کے لیے اور ڈیفیکلٹی کر دی. بٹ دے ڈونٹ نو کہ ان کے پاس ڈائیورسٹی کے ساتھ, ویریشنس کے ساتھ ان کو مینیج کرنا آتا ہے. اینڈ رشبھ پنت دا وے ہی مووڈ آن, جس طرح سے اس نے اتنے بڑے اسٹرائک ریٹ کو مینٹین کیا, اس نے ڈیفینیٹلی حیران کر دیا سب کو اور خاموش بھی کروا دیا ہوگا. یس, فار ناؤ اس نے خاموش کروا دیا ہے. وہی بات ہے کہ ہی پلیڈ ویل. جہاں تک بات آپ کر رہی ہیں کہ انہوں نے جو پچ جیسے بنائی, بارڈر لائن سیریز جو ہے نا, ایک بہت فیمس سیریز تھی جہاں پر انگلینڈ اور آسٹریلیا دے یوز ٹو یو نو ٹارگیٹ ایچ از بیٹرز, جب ہیلمٹس بھی نہیں پہنتے تھے اس ٹائم پہ. ان لوگوں نے فرسٹ اننگز میں وہی اپنا پلوائے یوز کیا. لیکن میں آپ کو صرف یہی یہاں پہ بات بتا دوں, آسٹریلینز ہمیشہ ہارڈ کرکٹ کھیلتے ہیں. میں کہتا ہوں باؤنسی وکٹ بنائیں, آپ بنا لیں. آپ نے بال سیم کرنے لیے وکٹ بنانی ہے, وہ بنا لیں. وہ تو انگلش کنڈیشن میں زیادہ سیم ہوتا ہے, لیکن ڈپینڈس آن دا ویدر از ویل. آپ خطرناک پچ تو کم از کم نہ بنائیں. اب اگر کوئی بیٹر 5-6 تو اس کی باڈی میں بال لگ رہا ہے, دیٹ مینس کہ بال میں کوئی اسپیشل نہیں ہے, دیر بالنگ ایٹ 135, لیکن جس طریقے سے بال فلائی کر رہا ہے اور بال ٹرو باؤنس پہ نہیں آ رہا, تو یہاں پہ میں کسی بھی بیٹر کو جج نہیں کروں گا, چاہے وہ آسٹریلیا کا ہو چاہے وہ انڈیا کا ہو. 1 آؤٹ اننگ بریلنس کی اگر جس طرح پنٹ نے کھیل لی ہے وہ کھیل لیے, لیکن آئی تھنک یہ جو اننگ ہے نا یہ والی پنٹ کی, یہ ان کی شاید سیریز کو ڈرا کروا دے. مجھے تو آئی تھنک اس کو ون کرنا چاہیے. ڈرا کر لیں گے نا, یعنی کہ یہ اگر میچ وہ جیتتے ہیں تو دے ول اسکوائر دا سیریز. اس سے پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی ان کی بالنگ کے ٹائم پہ دیکھیں, بمراہ ٹک وکٹس, بمراہ سراج آیا, سراج نے وکٹس لی. وہ جو لڑکا ان کا نیا پرساد نام ہے اس کا, کیا ہے واٹ از ہز نیم, دا نیو سیمر جو ان کا 3rd سیمر آیا, اس نے لیے وکٹ, اور ساتھ میں لیے آر کے ریڈی نے. تو ان سب نے وکٹس لیے ہیں 2-3-2-2. تو دیٹ مینس کہ پوری ٹیم نے ایفرٹ کی ہے, بالنگ یونٹ صحیح کام کیا ہے, انہوں نے پہلے اپنے سیمر سے وکٹس لیے ہیں. اب جو نیکسٹ اننگس آئے گی نا آسٹریلیا کی, آپ اس وقت جب آپ نے فرسٹ اننگز میں چھوٹے ٹوٹل کو ڈیفینڈ کر لیا ہو, تو سیکنڈ اننگز میں جب آپ وین یو کم ٹو بال اینڈ دیٹ از آٹومیٹکلی دا 4th اننگز آف دا میچ, پچ اور ریٹیریٹ کی ہوگی. اور آئی ایم شیور دس از گوئنگ ٹو بی ڈیسائڈر. یہ جو امپیکٹ ڈالا نا اس نے پنٹ نے, یہ امپیکٹ ڈال گیا یہ, کیونکہ یہ دس از آؤٹ آف دا سلیبس فار دس پرٹیکولر, اس ٹیسٹ میچ کے کانٹیکس میں نا یہ آؤٹ آف سلیبس اننگز ہو گئی ہے. اچھا, بڑی اچھی وکٹس جو ہے وہ حاصل کی ہیں کرشنا. آئی فورگاٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ہم ایز ویل, کیونکہ یہ ایک نیا پلیئر ہے ان کا, اور میں نے اس سے پہلے بہت زیادہ نہیں گو تھرو کیا اباؤٹ کرشنا. اینڈ آئی ہیو سین کہ جس طرح سے ویبسٹر واز ہیڈ میڈ ہز 50, تو 50 کے اوپر جا کر ان کی وکٹ حاصل کرنا ایک بڑی وکٹ تھی. اینڈ دین دا اکانومی واز جسٹ 2.8. تو اکانومی بہت شاندار تھی. پھر اس کے بعد نتیش کمار ریڈی نے بھی 2 وکٹس حاصل کی ہیں. آلموسٹ سب کی اکانومی بہت اچھی تھی آج اگر ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھیں اس پچ پہ اکانومی وڈ ڈیفینیٹلی میٹر, لیکن جب آپ کا اسٹرائک ریٹ اچھا جا رہا ہوتا ہے نا وکٹس لینے کا, تو اگر آپ کو اسٹرائک ریٹ والا باکس کو ٹک کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایٹ ٹائمس اگر تو اکانومی 5 کی بھی ہوتی ہے نا اس کی, اور یہ 10 اسٹارک 9 کی اکانومی کے ساتھ کھیلا ہے. دیکھیں with result of having no wicket. Stark is such a bowler. If he's off, he's off. But اس کے نیکسٹ میچ میں وہ آن ضرور ہوتا ہے. I don't know, وہ یہ والا چیز ریپیٹ کری جا رہا ہے for the last 10-12 years, اور neither he is slowing down nor anything else. اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو انڈیا کی ٹیم کو تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہوا نا اس سیریز میں, it was a long tour. میرے نزدیک یہ جو سائڈ میچز ہوتے ہیں نا میرا, یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ جو ٹیم کے ساتھ جو لوگ لے کے گئے ہوتے ہیں نا, جبکہ آپ کے جو لوگ بینچ پہ ہوتے ہیں, ان کے لیے ان کی فارم کو جج کرنے کے لیے, اور کسی بھی پلیئر کی فارم ٹور پہ نہ لگ رہی ہو, اس کو فار دا ٹائمنگ ریپلیس کرنے کے لیے بڑا اچھا چانس ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا سائڈ میچز ضرور کھیلیں.
میں یہ ٹرینڈ پوری دنیا میں دیکھ رہا ہوں, سائڈ میچز لوگوں نے کھیلنے بند کر دیے ہیں. واٹ دے ڈو از دے گو پلے دا نیٹس اینڈ دین دے اسٹارٹ ٹیسٹ میچ میں آئے تھے یا انٹرنیشنل میچ کھیلتے ہیں. سائڈ میچز اگر انڈیا کھیل رہا ہوتا, 2 کھیل رہا تھا, تو میرے خیال سے ان کے جو لڑکا ہے آئی تھنک ایشورن ہے, یہ جو دس بالر کرشنا اینڈ دیر از اندر گائے, ان تینوں کو بھی اچھی پریکٹس مل رہی, تو شاید تھوڑا کمپلیکشن میچ کا ڈفرینٹ ہو جاتا. آئی تھنک 3-4 یہ لوگ ساتھ اکٹھے لے کے گئے تھے. کہیں بھی جائیں گے تو ٹور ڈیسائڈ کرنے میں کوئی بہتر بات ہوتا ہے, لیکن میرے نزدیک جو کرکٹ کی بیوٹی ہے نا کہ آپ کسی لانگ ٹور پہ گئے ہو تو یو نیڈ ٹو پلے دا سائڈ میچز. ایٹ لیسٹ آپ کے مین پلیئرس چاہے آپ لگائیں, لیکن ان سائڈ پلیئرس کو ضرور کھلانا چاہیے. دیکھیں ایک ایسی جگہ جہاں پر جڈیجا اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جہاں پہ اسپن کو اسٹرگل ہو رہی ہے, وہاں پر وائی ناٹ ایکسیپٹنگ دا نیو ٹیلنٹس اینڈ دا نیو پلیئرز ہیئر, ان کو استعمال کیا گیا, ان کو لگایا گیا اور انہوں نے ریزلٹس بھی دکھائے ہیں. اینڈ سیم گوز ود پاکستان ایز ویل. اگر ہم پاکستان ساؤتھ افریقہ کی بات کرتے ہیں, ابھی تک ہم کوئی خاص ریزلٹس نہیں مینٹین کر پائے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ ایکچولی. 3 وکٹس حاصل کرنے کے فوری 3 وکٹس حاصل کرنے کے بعد, جبکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم ان کو شاید 150-120 پر آل آؤٹ کر دیں گے, 200 پہ کر لیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں مطلب میکسیمم اگر آپ لے جائیں تو آپ یہ کہہ لیں کہ چلے 200 پر ہم انہیں آل آؤٹ کر دیں گے. وہاں پر سڈنلی کیا ہوتا ہے کہ باوما سینچری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مطلب وہاں پر اتنے سارے ان کے پلیئرز جو ہیں, چلے رکلٹن تو وہ پہلے سے ہی اسکور کر رہے تھے, لیکن واٹ ہیپنڈ ایکچولی ٹو دا بولرز. دیکھیے میرے اس کے لیے نا مجھے آپ کو لے کے جانا پڑے گا پاکستان ورسز بنگلہ دیش سیریز, ہوم سیریز پہ. یا 26/6. ہاں جی, ایکچولی جو ہے نا وہ آپ کے میں جو کلر بلو ہوتی ہے نا, اٹ آل ڈیپینڈز اپون دا بالنگ یونٹ ایز ویل ایز دا کیپٹن. تو کیپٹنسی پلیز اے ہیوج رول. میں کسی بھی کیپٹن کو ڈیمین نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیٹس اینڈ ایبلٹی, تو میں اسٹیٹس اینڈ ایبلٹی کی بات کرتا ہوں. اٹس بن 39-40 میچز سنس شان نے 35 to 40 ٹیسٹ میچ 38 ٹیسٹ میچز کھیل چکا ہے میرے خیال سے. ان سارے میچز کی ایوریج نکال لیں 27-28 کی ہے. فار اے بیٹر آف ہز ایبلٹی 27-28 کی ایوریج اوور دا اسٹریچ آف 40 میچز, یہ بہت کم ایوریج ہے. تو اس میں آپ کو جب آپ خود پرفارم نہیں کرتے, دیٹ مینس کہ وہ آپ کا جو نا جو کانفیڈنس ہوتا ہے اٹ گوز ڈاؤن. اف اے گریٹ بیٹر لائک روہت کین بی آپٹڈ آؤٹ ڈراپڈ فرام دا ٹیم, تو شان کو آپ دیکھیں کہ ایز اے کیپٹنسی میں جہاں آپ ٹک باکس ٹک کرنے کی بات کرتے ہیں, وہاں پر اس کی فیلڈ پلیسمنٹ میں اور اسٹریٹجی میں ٹو گو اباؤٹ دا کلر بلو وہ مسنگ ہے. وہ مسنگ کیسے ہے آپ وہ دیکھیں. آپ نے ون ڈے سیریز دیکھی, میں فارمیٹس کو آپس میں میچ نہیں کر رہا, لیکن آپ نے جب 300+ کا رنس چیز کر رہے تھے, جب آپ اس کو یعنی کہ ڈیفینڈ کر رہے تھے, تو یو ہیڈ اے ڈفرنٹ اپروچ. یو کیپٹ آن ٹیکنگ وکٹس بٹ یٹ یو وینٹ فار رنس. ایونچولی واٹ میٹرز از وکٹیں ہم نے لینی ہے اور کلر بلو دینی ہے. تو یہ 3 وکٹس جو گئی ہیں, ان 3 وکٹس کے جانے کی وجہ سے ہمیں نا ایک ایلیمنٹ آیا تھا کہ ہم ریلیکس کر رہے تھے. اگر آپ اس کو چیلنج کو آپ رکھیں اور بالنگ کو اسمارٹ چینجز کرتے رہیں. میں بار بار آپ کو سوئچ بیک کرتا ہوں اس ٹاپک پہ. بمراہ آیا, 5 اوور بال کیے, 2 اوور ریسٹ کیے, پھر 1 اوور بال کر لیے, 2 اوور بال کر لیے. یو نیڈ ٹو یوز یور بالرز ان کوئک برسٹ جہاں تک ان کی آپٹیمیلٹی ہے. آپ نے سب سے بڑی غلطی کیا کہ اگر آپ ایز اے کیپٹن یہ کل کو کہہ دیں گے کہ میرے پاس سلیکشن کے رائٹس نہیں ہیں, تو ڈونٹ بی اے کیپٹن. میں ایز اے کیپٹن کبھی بھی کسی سوچوں گا نہیں کہ میرے پاس یہ رائٹ نہ ہو کہ پلینگ 11 میں نے ڈیسائڈ کرنی کہ نہیں کرنی. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نعمان کو نہیں لے کے گئے, آپ نے نعمان کو رکھا, آپ نے نعمان کو کھلایا نہیں. ہی شوڈ ہیو بین ان بوتھ یور ٹیسٹ میچز. پچھلے ٹیسٹ میں آپ جیت سکتے تھے اور آج 1-0 اپ ہوتے اور آپ اس ٹیسٹ میچ میں کوشش کر رہے ہوتے آگے جانے کی. نعمان کی آپ نے کس کو کھلایا؟ عامر جمال کو. کہنے کو آپ نے نسیم سے میر حمزہ کو ریپلیس کرایا. آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیٹ ریپلیسمنٹ. اچھا, آنیسٹلی شان مسعود واز ٹو مچ ان دی سپورٹ آف عامر جمال. He believed him. I don't know, but you have to have certain reasons to trust in his abilities. عامر جمال کی نا لینتھ پکی ہے. دیکھیے میرا فاسٹ بالر جو ہوتا ہے نا, فاسٹ بالر خاص ہے, اس کی لینتھ بہت انپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کی جو فارم خراب ہوتی ہے نا, اس کی لائن ہل جاتی ہے. لینتھ ہوتی ہے جہاں سے آپ کو وکٹس ملتی ہیں. عامر جمال کی کون سی لینتھ ہے بتائیے مجھے؟ کنسسٹنٹ لینتھ نہیں ہے اس کی, نہ اس کی پیس ہے. بیٹنگ میں 23 کی ایوریج کر رہا ہے, بالنگ میں اس نے جو 7 میچوں میں 21-22 وکٹیں لی ہیں. آپ اس کو کیا وارنٹ کرتی ہیں کہ وہ آل راؤنڈر ہے؟ Are you trying to find out another Yak Ellis or Abdul Razak out of him? He is not Abdul Razak, he is not Yak Ellis. آپ کو اس ٹائم پہ نعمان چاہیے تھا. سلمان علی اگر نے 2 آؤٹ کیے نا, he got 2 wickets. سلمان علی آگا اسپنر ہے نا وہ, تو لیفٹ آرم اسپنر کا تو زیادہ چانس ہوتا ہے بیکاز آپ موسٹلی رائٹ ہینڈ بیٹسمین کو بالنگ کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ ہینڈ بیٹرز کو بال کرتا تو وہ وکٹس بھی لے سکتا تھا اور کنٹین بھی کر سکتا تھا. سو دس از واٹ آئی ہیو ٹو سے اباؤٹ دی میچ. اب دیکھیں رکلٹن نے آپ کو 176 لگا دیا, آپ نے ہی اسٹل اسکورنگ. وہ آپ نے اس کو اتنی اسکورنگ اپرچونیٹیز کیوں دی؟ آپ فیلڈ ایک دم اسپریڈ کیوں کر لیتے ہیں؟ آپ کو ون ڈے میں کوئی 300 کا ٹارگیٹ ڈیفینڈ نہیں کر رہے, یو آر ٹرائنگ ٹو گو ان فار دا کل.
تو اس ٹائم پہ آپ کو تو جانا ہی چاہنا چاہیے کھیل کے لیے. آپ دیکھیے اکانومی ریٹ کیا ہے عامر جمال کی 5.8. I mean, is this how you operate at the test level? پوری ٹیم 3.12 پہ ہوور کر رہی ہے اور وہ اکیلا سکور دے رہا ہے, اور سکور جب آپ دیتے ہیں تو ٹیسٹ میچ میں پھر فلڈ گیٹس کھلتے ہیں, پھر سکور رکتا نہیں ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے جو ابھی اناسیلیبل لیڈر نے لے لی ہے نا 316 ابھی آپ نے بولا 16 for 4. It's now 3:23 and it's going on. It will keep on going on. I mean, آج وہ آپ کو کیا کریں گے, آپ کو تھرڈ سیشن تک بیٹنگ کریں گے, اس کے بعد آپ کو جب آپ کا اراؤنڈ دا اسٹمپس I don't want to say that, but I think that this will go till یہ جائے گا تقریباً 500 رن سے اوپر جائے گا. یہ لگ تو یہ رہا we never know. Because صرف 4 وکٹس گئی ہیں ان کی, اینڈ باقی ابھی ان کے پاس بیٹنگ ہے. بھلا کون ہے؟ ورن ہے, کیپر ہے, مارکو ینسن ہے, یہ 2 بندے تو یہی ہیں. اور میں حیران ہو رہا تھا کیشو مہاراج کو کھلایا پچھلے میچ میں باش نے جتنی اچھی بالنگ کی اس کو انہوں نے ڈراپ کیا, and they have gone for Keshav Maharaj, left arm spinner. Keshav Maharaj, and then we can see Rabada scoring in end سے اگر ہم دیکھتے ہیں. مفاقہ سے ایک لڑکا ٹیلنٹ رہا ان کا. مفاقہ exactly he's there as well. تو بہت سارے ان کے پاس جو ہے وہ اس وقت آپشنز ہیں اور یہ سکور بہت آگے جائے گا. تو we have to stop that at any cost. ہمارے پتہ نہیں بالرز کو کیا ہو گیا ہے. ایک اور وجہ ہو سکتی ہے پریشانی کی, which is that Saim Ayub got injured, جو کہ ایک بہت بڑی خبر ہے آج کے دن کی, کیونکہ سائم ایوب پاکستان کے وہ پلیئر ہیں جن کا ایک امپیکٹ ہے, جن کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ٹرسٹ کا فیکٹر, ایک بلیو سائم ایوب کے اوپر تھا کہ سائم ایوب اگر ٹیم کے اندر ہوں گے تو وہ سنبھال لیں گے. یہی سائم ایوب ہے جس پر ہم پورا سال یہ بات کرتے رہے 2024 میں کہ وائی از ہی گیٹنگ سو مچ چانسز, بٹ ہی ہیز پرووڈ ہمسیلف ان دا ساؤتھ افریقن سیریز, ان دا آسٹریلین سیریز. اس نے ہر جگہ پہ پرفارمنس کر کے دکھائی ہے, اینڈ دس واز دا ٹائم جس کے لیے وہ انتظار کر رہا تھا, جس کے لیے وہ پرفارمنسز دے رہا تھا, اور وہ چیمپئنز ٹرافی تھا. چیمپئنز ٹرافی سر پر ہے اور سائم ایوب انجرڈ ہو چکے ہیں. نہ صرف انجرڈ بلکہ ان کا پاؤں اس حد تک فریکچر ہو چکا ہے کہ ان کو 6 ہفتے کا ریسٹ بتایا گیا ہے, اور 6 ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی سے شاید مشکل ہے کہ وہ کوئی انڈیا پاکستان کا میچ شاید کھیل جائیں اگر ان کا ریہاب مکمل ہوتا ہے. وہ کیونکہ آپ کے 6 months ریسٹ کے بعد آپ کو ریہاب کرنا ہے, ریہاب کے بعد آپ کو ٹیم میں آنا ہے, سو اٹس اے لانگ پروسیس. تو ابھی چیمپئنز ٹرافی کے اندر اتنا بڑا نقصان, اتنا بڑا جھٹکا جو پاکستان ٹیم کو لگا ہے, اٹ از ناٹ بیئریبل. یہ برداشت سے باہر ہے, کیونکہ 6 weeks کے لیے جو آپ کو ایک اتنا زیادہ ایک انتظار کا وقت جو آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ نے ریسٹ کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے آگے جانا ہے. سو اٹس اے لانگ پیریڈ, اور آپ کے سر پر چیمپئنز ٹرافی ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ آنیسٹلی. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے علی احمد نے, اسپورٹس اینالسٹ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ میرا باپ کو اور آپ کی ٹیم کا مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. آپ کو مدعو کرنے کا خاص مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سائم ایوب کی انجری, جو کہ ان کا پاؤں اس حد تک مڑ گیا کہ ان کو 6 ہفتے کا ریسٹ بتا دیا گیا ہے, اس سے کتنا نقصان جو ہے وہ ٹیم کو ہوگا. امام الحق کی واپسی کی بھی خبریں ہم نے سنی تھیں, فخر زمان کی واپسی کی خبریں ہم نے سنی تھیں, لیکن سائم ایوب تو ایک امپیکٹ پلیئر تھا. ان کا جانا یا ان کا ٹیم میں نہ ہونا کتنا نقصان دہ ہوگا پاکستان ٹیم کے لیے؟ بالکل میرا, جیسے آپ نے بتایا کہ سائم ایوب 6 weeks کے لیے جو ہے نا وہ ٹیم سے باہر ہو چکے ہیں. اب دیکھنا باقی ہے کہ 6 weeks کے بعد سائم ایوب ٹیم میں ان ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے صبح پریس ریلیز جاری کی ہے 42 days. اب جو ہمارا چیمپئن ٹرافی کا پہلا میچ ہے 19 فیب کو کراچی اسٹیڈیم کے اندر جو کھیلا جانا پاکستان ورسز نیوزی لینڈ 19 فیب کو ہے. اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ وہ تب تک ریکور کر جائیں گے فلی یا نہیں کر جائیں گے, لیکن جس نوعیت کی ہمیں انجری نظر آ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ سائم ایوب چیمپئن ٹرافی میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. سائم ایوب بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ جس طرح سائم ایوب نے پرفارم کیا 3 میچز میں ان کے 200 تھے. تو ان فارم بیٹرز ہیں, پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. اس طرح ورلڈ کپ سے پہلے ٹیم سے انجرڈ ہو چکے تھے, لیکن یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ سائم ایوب جب انجرڈ ہو کے واپس آئیں گے ٹیم میں, اگر وہ چیمپئن ٹرافی سے پہلے فٹ ہو جاتے ہیں, جو چانسز نظر نہیں آ رہے, کیا وہ اس طرح آ کے پرفارم کر سکیں گے یا نہیں؟ کوئی کے بعد آتا ہے تو اس طرح پرفارم نہیں کرتا, جس طرح آپ نے دیکھا نسیم صاحب سے پرفارم نہیں کر رہے. باقی جو آپ نے بات کی فخر زمان کی اور امام الحق صاحب کی, تو امام کے اگر ہم سٹیٹس سے بات کریں, جب بھی قائد اعظم ٹرافی کا اگر ہم ان کے سٹیٹس نکالیں تو سیکنڈ جو ہے نا ٹاپ اسکورر ہے امام الحق صاحب. اس کے بعد اگر ہم T20 کی ان کی پرفارمنس بھی نکال لیں, جب بھی چیمپئن کپ ہمارا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی وہ ٹاپ 5 میں ہے. تو امام الحق صاحب کا مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کا کم بیک ہو جائے. فخر زمان کے بارے میں تھوڑا کہنا مشکل ہے.
देखिए, फ़खर ज़मान की वापसी पर जब मैंने पूछा कुछ ज़राए से, तो उनका ये कहना था कि फ़खर ज़मान शायद 100% टीम के अंदर हों, और अब जैसे कि साइम नहीं है तो फिर अब तो फ़खर हमारे लिए लाजिम और मलजूम वाली सिचुएशन में आ गए हैं। लेकिन इमाम का होना, इमाम के ऊपर काफ़ी सारी बातें गुफ्तगू हो रही थी ऐसी, बट ही इज़ अ सीनियर प्लेयर, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन साइम अयूब का जो एक एब्सेंस है वो नहीं मुझे लगता कि कोई भी फिल कर पाएगा, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू आ रहे थे, वो सीरीज़ विन करते हुए आ रहे थे, वो एक कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे थे। एक तो पता नहीं हमारे प्लेयर्स को नज़र भी ऐसी हो जाती है कि जो परफॉर्मेंस देता है, जो अपना एक इम्पैक्ट पैदा करता है, वो इंजर्ड हो जाता है, फिर उसके बाद रिहैब, और रिहैब के बाद उसकी वो फॉर्म वापस नहीं आती है जो हमने जोफ्रा आर्चर की देखी थी। अच्छा, मेरा बात पता है, कोई भी प्लेयर होता है ना, जब वो इंजरी के बाद वापस आता है ना, तो उसके दिल में वही डर रहता है। देखिए, इंसान है, जब इंजर्ड होता है तो दोबारा जब टीम में वापस आता है तो माइंड में ये चीजें रहती है कि कहीं मैं दोबारा उस तरह जो इंजर्ड ना हो सकूं। उस तरह वो खिलाड़ी जान भी नहीं मारता। आपने नसीम शाह को देखा होगा, जो रिदम, जो पेस, जो स्विंग पहले था, हमें वो नजर नहीं आ रहा। तो साइम अयूब के बारे में जो मैंने कल आपके जब व्लॉग भी कर रहा था, तो मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी कि साइम अयूब चैंपियन ट्रॉफी से जो है ना बाहर हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब का जो नाम ना चैंपियन ट्रॉफी में आएगा। दूसरी बात, जो आपने फ़खर ज़मान की बात की, हम बातें तो बहुत करते हैं, फ़खर ज़मान जो है ना मैच विनिंग प्लेयर है। हाँ। आपने पूरा T20 चैंपियंस कप देखा, 189 है फ़खर ज़मान का, उसके अलावा कोई फ़खर ज़मान का 50 नहीं। आप स्टैट से बात करें, आप परफॉर्मेंस से बात करें, आप ये ना बात कर देंगे वो मैच विनिंग प्लेयर। इस तरह तो बहुत ज्यादा मैच विनिंग प्लेयर है, तो सबको आप कहेंगे कि पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। जो उन्होंने खिलाफवर्जी की थी, कोड ऑफ कंडक्ट की, जो उन्होंने ट्वीट किया था, क्या मोहसिन नकवी साहब उसके ऊपर नजरसानी करेंगे? क्या नकवी साहब उसके ऊपर यूटर्न लेंगे कि नहीं लेंगे? क्योंकि नकवी साहब ने बहुत ज्यादा यूटर्न जो है ना पहले लिए हुए हैं। अभी आपको पता है PSL के बारे में पहले इन्होंने कहा कि ड्रॉपिंग ग्वादर में होगी, अब बाद में जो इनकी अहम बैठक हो रही है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ दिन पहले हुई है, ये कह रहे हैं जी अब लाहौर के अंदर ड्रॉपिंग होगी, तो यूटर्न पे यूटर्न लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी नकवी साहब ने 4 से 5 यूटर्न लिए, अब ये 5वां पहला यूटर्न PSL के बारे में होगा। अगर फ़खर ज़मान के बारे में भी लेंगे तो ये 6ठा यूटर्न होगा मोहसिन नकवी साहब का। देखिए अली, इट्स अ वेरी नाइस डिबेट विच यू हैव जस्ट शेयर्ड। इसके ऊपर मेरा एक अपना स्टैंस है। उन्होंने पहला जो यूटर्न लिया था सर्जरी वाली बात के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा वाज़ेह हुआ था। इससे जो, अगर इफ़ आई एम मिसिंग समथिंग यू कैन करेक्ट मी, कि सर्जरी वाली बात जो उन्होंने की थी, वो सर्जरी हमने होते हुए देखी, लेकिन हमने ग्रेजुअली देखी, सडनली नहीं देखी है, अचानक से कुछ भी नहीं बदला, मगर ग्रेजुअली चेंज हुआ। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने जिस तरह से कहा, चैंपियंस कप से पहले जो एक हमारा एक टूर्नामेंट हो रहा था अंडर 19 का, वो एकदम से कैंसिल कर दिया गया। उसको कैंसिल करने की वजह भी ये थी कि वहां पर बहुत से सिफारिशी प्लेयर्स थे, जो कि मोहसिन नकवी साहब को खबर हुई, उन्होंने उनको कैंसिल कर दिया। तीसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं, जो आपने गवादर वाली बात की है, तो गवादर में इस वक्त जो सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे मसाइल चल रहे हैं कि उसकी वजह से वहां पर टूर्नामेंट, ये ड्राफ्टिंग का स्पेशली जो इवेंट है, ये नहीं हो सकता है, तो उसको किसी भी तरह से लाहौर में शिफ्ट किया जा रहा है। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट फ़खर ज़मान, तो फ़खर ज़मान के बारे में जो उन्होंने कहा था कि उसके ट्वीट के मसाइल चल रहे हैं, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, अभी इस वक्त फ़खर ज़मान को जितनी सजा मिलनी थी वो मिल चुकी है उस बात की। ही वॉज नॉट इन द ऑस्ट्रेलियन सीरीज, ही वॉज नॉट इन द साउथ अफ्रीका सीरीज। अभी जाकर अब शायद जो है वो हमें ट्राई नेशन सीरीज में नजर आए, क्योंकि काफी वक्त गुजर चुका है और उसके ऊपर शायद उन्होंने माजरत भी कर ली होगी। तो यूटर्न वाली बात यहाँ पर नहीं आती है, यहाँ पर एग्जैक्टली ये आता है कि शायद वो बेहतरी के लिए अब उनको माफ कर दें, बल्कि और उनको शामिल जरूर करें टीम के अंदर। अच्छा, पहले तो मैं ग्वादर वाला आपको जवाब दूंगा कि मुझे ये जरा बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मोहसिन नकवी साहब तमाम ब्यूरोक्रेट लेके आए हैं, क्या माशाल्लाह उनको पता नहीं था कि ग्वादर में हम ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं? उनको पहले याद नहीं था वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं? बाद में सिक्योरिटी इश्यूज तो सडनली हुए हैं ना, वो तो अचानक से ऐसे मामला खराब हुए हैं, जो शायद आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि वो तो सडनली हुए हैं। पहले भी वहाँ इंसिडेंट बलोचिस्तान में हुए हैं, तो उससे पहले इन्होंने ये स्टेटमेंट पहले जारी क्यों दी? आप हम साइम मलिक को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम बलोचिस्तान के अंदर हम जो है ना ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं, तो हम बाद में कैंसिल करके। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लॉजिस्टिक्स के इश्यूज भी हैं, क्योंकि अगर आप देखिए मौसम जिस तरह से खराब है इस वक्त, फॉग जितनी ज्यादा हो रही है, तो ये एक पूरे दिन में जाना, फिर वहां पर इवेंट करवाना, फिर वापस आना, तो लॉजिस्टिक्स के इश्यूज भी अपनी जगह पर जो है वो दुरुस्त हैं। असल में बात ये है ना मेरा, कि पहले ये डिसीजन ले लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि हमसे गलती होगी, हमें ये पहले नहीं करना चाहिए था। अगर मैं आपको मोहसिन नकवी साहब के यूटर्न कराना शुरू कर दूंगा ना, मेरे ख्याल से आपका प्रोग्राम यहाँ पे मेरे भी खत्म हो जाएगा। तो नकवी साहब के यूटर्न पे नहीं जाता, बात हम आते हैं फ़खर ज़मान के ऊपर। आपने फ़खर ज़मान की बात की कि फ़खर ज़मान ने अपनी सजा जो है ना वो काट ली, अब उनको आना चाहिए। ठीक है, फ़खर ज़मान दोबारा टीम में आते हैं, अगर फ़खर ज़मान को उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होगी, आप विदाउट परफॉर्मेंस उनको चैंपियन ट्रॉफी खिला देंगे।
ان کھلاڑیوں کا جنہوں نے ابھی ڈومیسٹک کے اندر پرفارم کیا کیا قصور ہے؟ اس کھلاڑی کا کیا قصور ہے جس نے T20 کے اندر پرفارم کیا اس کا کیا قصور ہے؟ تو کون ریپلیسمنٹ ہے فخر زمان کی؟ فخر زمان کی جگہ ایز این اوپنر آپ کس کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اس سچویشن میں جب سائم ایوب بھی انجرڈ ہے؟ میرے خیال سے آپ پھر عبداللہ شفیق کو کیری کریں. عبداللہ شفیق کی تو فارم میں ہی نہیں ہے. آپ اصل اگر آپ ان کی وائٹ بال میں پرفارمنس دیکھیں نا، آسٹریلیا سیریز بھی دیکھیں، کون سی پرفارمنس انہوں نے دی ہے؟ آسٹریلیا سیریز میں تو کنڈیشنز ایسی تھی کہ وہاں پر تو بیٹنگ ہو رہی تھی. ابھی ساؤتھ افریقہ میں ان کی کیا پرفارمنس تھی؟ دیکھیں اب آپ نے ایک ہی انداز میں وہ آؤٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں. بابر کی بھی وہی ہے، بابر کا بھی وہی انداز تھا بیٹنگ کا، عبداللہ شفیق کا بھی وہی انداز تھا، لیکن ان کا بیٹ ٹیڑھا تھا. اور یہ غلطی جو ہمیں اسکرین پر نظر آ رہی ہے، جو کامنٹیٹرز کو نظر آ رہی ہے، وہ عبداللہ شفیق کے علاوہ سب کو نظر آ رہی ہے. اب آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، سائم ایوب کو پلیئر ہم نے کس طرح بنایا؟ سائم ایوب کو 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہم کیری کر رہے ہیں. سائم ایوب نے ابھی پہلی سیریز میں آگے پرفارم کیا ہے نا، 200 کنسسٹنٹلی اس نے ابھی کی ہے نا. ابھی اگر آپ کسی نئے پلیئر کو لے کے آئیں گے نا تو اس کے اوپر زیادہ پریشر ہوگا. آپ کو آپ کے پروگرام کے اندر یہ عمر اکمل نے جو آپ کو یہ بات سنائی تھی، جب وراٹ کوہلی کو کافی زیادہ پریشر تھا ایم ایس دھونی کے اوپر کہ اس کو ڈراپ کر دیں، انہوں نے کہا کوہلی کو میں نے ڈراپ نہیں کرنا، نیا پلیئر جب آئے گا اس کے اوپر زیادہ پریشر ہوگا. آپ کسی بھی نئے پلیئر کو جب لے کے ٹیم کے اندر آئیں گے نا اس کے اوپر زیادہ پریشر ہوگا، بجائے کہ عبداللہ شفیق کے اوپر کم پریشر ہوگا. عبداللہ شفیق کو آپ کافی ٹائم سے کیری کر رہے ہیں. اگر عبداللہ شفیق کو ہی آپ چیمپئن ٹرافی کھلائیں گے سائم ایوب کی جگہ پہ تو آپ رزلٹ دیکھ لیجیے گا ڈفرنس ہوگا، بجائے اگر آپ دوسرے نئے پلیئر کو لے کے آئیں گے تو رزلٹ آپ کے چینج ہوں گے. میرے خیال سے عبداللہ شفیق سے بہت زیادہ تجربہ اور امپیکٹ فخر زمان کا ہے، تو فخر زمان کے ریپلیسمنٹ پر تو کسی صورت عبداللہ شفیق جو ہے وہ نہیں بنتے ہیں. اور اگر وراٹ کوہلی کی بات کی جاتی ہے تو وراٹ کوہلی کا کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے، اس ایگزامپل ہی نہیں سیٹ ہوتی ہے عبداللہ شفیق والی بات میں. لیکن علی ہمارے پاس وقت کم ہے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ہم مکمل اس کے پر گفتگو کریں گے. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو کال یو آن دا شو لائیو ہیئر ایز ویل. ابھی کے لیے آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. کمنگ بیک ٹو یو ذیشان صاحب، اگر ہم ابھی جو ڈسکس ہماری جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، سائم ایوب کی انجری ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت، کیونکہ سائم ایوب بے شک جیسے بات ہو رہی ہے کہ آپ نے موقع دے کر بنایا، بٹ ہی ہیز پرووڈ ہمسیلف. وہ جتنے موقع ہم نے سائم ایوب کو دیے ہیں اتنے ہی موقع ہم نے عبداللہ شفیق کو بھی دیے ہیں، لیکن عبداللہ شفیق نہیں پروو کر پایا. آئی ایم ناٹ اگینسٹ ہم، دیر از نو آفینس، بٹ آئی وش کہ وہ پرفارم کرے. آئی وش کہ عبداللہ شفیق ویسے ہی پرفارم کرے جس وجہ سے اس کو ٹیم میں رکھا گیا تھا. بٹ اگر پرفارمنس نہیں نظر آ رہی ہے، سو وائی ڈو وی ڈونٹ واچ اوور دا فخر زمان's performances؟ ایک تو اٹس ویری انفارچونیٹ، جسے میں پہلے کہا تھا، ہیوج سیٹ بیک فار پاکستان. پاکستان کی کرکٹ کو جو ہے نا، اگر اس وقت ابھی رائٹ ناؤ اف آئی ٹاک اباؤٹ انٹرنیشنل کرکٹ سے اگر کوئی برج کر رہا نا پلیئر ہمارا تو سائم ایوب تھا. چانس اس کو ملے. دیکھیے اگر ہم سائم ایوب کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں اور ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا چانسز کے اوپر، تو ہمارا یہ بھی رائٹ بنتا ہے کہ ہم کم از کم اس کی اتنی تعریف ضرور کریں جتنی کہ اس کو ڈیو ہے. سائم کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ وہاں پر تھے نا، جو وہاں پر گراؤنڈ میں تھے میٹ اپ، انہوں نے ان میں سے ایک بندہ جس کو میں جانتا ہوں، اس کا ایک عزیز تھا، میچ دیکھ رہا تھا، اینکل کی کریکلنگ کی آواز آئی ہے باقاعدہ. اینکل جب اس کی ٹوسٹ ہوئی نا تو جو کریکلنگ سے وہ آواز آئی ہے. تو ہی ٹولڈ می دس یسٹرڈے کہ سم تھنگ از رانگ. آپ نے 11-12 کی کٹ آف ڈیٹ آپ کی چیمپئنز ٹرافی کی ٹیم اناؤنس کرنے کے لیے، وہ تو اس ٹورنامنٹ میں اب نہیں ہے. اور اٹ از نیور دا سیم، بیکاز جب ٹیمپو ٹوٹتا نا آپ کا، وہ اب ایسا ایکسلریشن پہ تھا. اینڈ دس ہیز ہیپن ود ایوری یونگسٹر دیٹ وی ہیو ہیڈ. وقار یونس واز 22 when this happened to him. ورلڈ کپ 1992 کا ورلڈ کپ تھا، اینڈ دیر واز اے ہیوج ایونٹ فار پاکستان. وہ وہاں پر نہیں تھا. دین جو بھی انفارچونیٹ ایونٹس ہوئے، ہمارے پریمیئر پلیئرز جو ہیں ایکس وائی زیڈ ریزنس کی وجہ سے لائم لائٹ سے آؤٹ ہوتے تھے. اس دن مجھے یاد ہے ہم لوگ تینوں بیٹھے، آپ میرے حافظ صاحب بیٹھے ہوتے، وہ کہتے ہیں یار اللہ کا اس کو نظر نہ لگے اور یہ لڑکا آگے جائے اور بس کھیلتا رہے. بال پرفارم کر رہا ہے، فیلڈنگ اچھی کر رہا ہے، اور بٹ دین اگین یو نیور نو، آپ کو انجریز آر پارٹ اینڈ پارسل آف دی گیم. ابھی شاہین کی نی انجری سے ہم سوچے تھے ریکور کرے گا، پورا فرنٹ فٹ پہ لوڈ ڈالے گا. آپ دیکھ لیں اس کا فرنٹ فٹ ٹھیک ہو تو کیا امپیکٹ ہو، نسیم شاہ شولڈر ٹھیک ہو تو کیا امپیکٹ ہو. تو یہ دس از گوئنگ ٹو بی ہیوج لاس فار پاکستان. اب آگے بات سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بھی آپ کی انصاف سے بات ہو رہی تھی، دیکھیے T20 آپ نے کپ کروایا نا، تو فخر نے اگر T20 میں پرفارم نہیں کیا تو ہم کون سا چیمپئنز ٹرافی T20 فارمیٹ میں کھلا رہے ہیں؟ 50 اوور فارمیٹ ہے. اینڈ آئی بلیو اگر امام اور فخر دونوں بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. مجھے یہ رائٹ اور لیفٹ کا نا کمبینیشن کی اب کی لاجک کی سمجھ نہیں آتی. اف بوتھ آر گڈ بیٹرز، پھر کیا ضرورت ہے ایک رائٹی بیٹر اور لیفٹی کو کھلانے کا؟ دونوں اچھا کھیلیں گے. وی ہیڈ عامر سہیل اینڈ سعید انور، ان سے بڑی ہماری کوئی جوڑی نہیں آئی تھی. تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہوگا؟ ایک اینکر کر رہے، ایک
ہٹنگ کر لیں. ہو جاتا ہے کچھ شاید بولرز کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا ایک چینج پیدا کرنے کے لیے لائک سڈنلی جو ہے وہ سب سچویشن بدل جاتی ہے. بولر جو لگایا ہوتا ہے, بالر کے اوپر صرف ایک چیز ہوتی ہے, اگلا بیٹر آن سانگ ہو جانا تو بالر کو اپنی لینتھ بھول جاتی ہے. تو if فخر از گوئنگ berserk and امام از scoring runs, for that matter any other batter کوئی بھی لیفٹ ہینڈڈ ہو جائے, تو اگر اچھا کھیل رہا تو وہ اچھا کھیل رہا ہے, so it doesn't matter. دیکھیے ایکچولی اٹس ویری اپسیٹنگ, اٹس ویری ویری سیڈ مومنٹ فار پاکستان ٹیم کہ سائم ایوب گاٹ انجرڈ, کیونکہ وہ اپنی بہت ایک ہائی پرفارمنسز دے رہے تھے اور ایک ایسی پوزیشن پر تھے کہ جہاں پر چیمپئنز ٹرافی ان کا انتظار کر رہی تھی. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو along with that کہ اب وہ واپس ویسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ہی ول کم بیک, ہی ول ہیو اے اسپیڈی ریکوری انشاءاللہ. اور اگر ہم دیکھیں تو آگے چیمپئنز ٹرافی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان فائنلز میں جائے اور وہ فائنلز میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں. یا ہمارے پاس اگر 19 تاریخ تک کے بعد تک ہمارے پاس اگر 23 تک کا ٹائم ہے کہ 23 کو ہمارا پھر میچ ہے, تو شاید وہ چند دن میں اتنا ریکور کر جائے, بہت زیادہ نقصان نہ ہوا ہو. 6 months فریکچر جو ان کا ایک جس طرح سے ان کو بتایا گیا ریسٹ کرنے کے لیے, شاید وہ اس لیے ہو. 6 weeks actually I just skipped and I'm saying the 6 months. I know. اللہ رحم کرے. بٹ یہ ہے کہ جو 6 ہفتوں کا جو انہیں بتایا گیا ہے ریسٹ, اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے ہو کہ وہ سیف سائڈ ہو. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, میرا انجری کس باڈی پارٹ پہ ہوتی ہے نا, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہاں, یہ پیر جو ہے نا آپ کا وداؤٹ آپ کے ریفلیکس ایکشن میں نا آپ کی ایڑی لگی تھی زمین پہ, آپ نے کچھ بھی پہنو, بریسز بھی لی ہو, اور جب باڈی ایسی ہوتی ہے, جب آپ 10, 11, 12 days انیکٹیو رہتی ہے نا, اس کا بیہیویئر بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. دا اونلی گڈ تھنگ از آن سائڈ از ایج, بہت چھوٹا ہے اور ریکوری آپ کی جلدی ہو سکتی ہے. اللہ کرے جلدی ریکور ہو جائے. بٹ ایون دین چیمپئنز ٹرافی زندگی میں بہت آئیں گی آگے انشاءاللہ. ہمیں اس ٹائم پہ, مجھے آج عاقب کی بھی بات بار بار ذہن پہ بومرینگ کرتی ہے, کاش ہم نے اس ٹائم پہ شاہین کو رسک نہ کیا ہوتا, کاش ہم نے نسیم شاہ کو رسک نہ کیا ہوتا. یہ ہمارے پیک بالرس سے, اب یہ ہمارا پیک بیٹر ہے. میں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے, ہی از یور برج ٹو ماڈرن ڈے کرکٹ ود انٹائر ورلڈ. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. میرے خیال سے سارے لوگ اس کو ایگری کریں. دیکھیں ابھی حال ہی میں عاقب جاوید صاحب نے جو بات کہی تھی کہ ہمیں نا ڈفرنٹ ٹیمز چاہیے, ایک پلیئر 12 ماہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا ہے, اور اس کا ہم نے اثر بھی دیکھ لیا ہے کہ ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر جو ہے وہ آج نہیں, پرابیبلی نہیں ہوگا وہ چیمپئنز ٹرافی میں. تو یہ جو ایک ہے نا کہ ہمارے پاس کمی ہے, ہمیں وہی پلیئرز آگے کیری کرنے ہیں ٹیسٹ میں, ریڈ بال وائٹ بال ایک ہی ٹیم ہے ہمارے پاس, اس کو واقعی میں بدلنے کی ضرورت ہے. کب تک ہم اسی طرح سے کھلاڑیوں کو مصروف کرتے رہیں گے, انجریز ہوتی رہیں گی. لیگ کرکٹ جو ہے وہ دیکھیے 20 اوورز ہوتے ہیں, اس میں لیگ کرکٹ کا ایک اپنا ہوتا ہے, اس میں آپ بہت فری ہوتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ فار یور اون سیلف. لیکن جو پریشر آپ کا نیشنل ٹیم کا ہوتا ہے نا, آپ کی کرکٹ کا ہوتا ہے, آئی سی سی کے ٹورنامنٹ کا ہوتا ہے, اس پریشر کا مقابلہ کسی بھی لیگ سے نہیں ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ صرف یہ کہ آپ کھلاڑیوں کو صرف 2 NOCs دے رہے ہیں یا 2 لیگز کی اجازت دے رہے ہیں, وہ چیز نہیں ہے. ایکچولی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈومیسٹک میں بھی وہی کھلاڑی ہیں, پھر اس کے بعد وہ ٹیسٹ میں بھی وہی کھلاڑی ہیں, وائٹ بال میں بھی وہی ہیں, T20 میں بھی وہی ہیں, اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں میرے, ہم لوگ نا اکثر بڑے ہارش ہوتے ہیں کرکٹرز کی پرفارمنس پہ. یار یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ انٹرنیشنل کرکٹ جیسی کوئی کرکٹ نہیں ہوتی, وہ ایک آپ اپنا نیشنل ڈیوٹی کر رہے ہوتے. اگر آپ 3 ٹیمز بناتے ہیں اور اگر یہ پلیئرز ان کے پاس 10 سال کا پیک ٹائم ہوتا ہے کھیلنے کا, سو دے ہیو آل دا رائٹ ٹو میک منی ایز ویل بسائڈز ریپرزینٹنگ دا نیشنل سائڈ. لاسٹ سیٹرڈے آئی ریمبر ویڈیو لنک پہ آپ نے مجھے اس ٹائم پہ لیا تھا, ناٹ رانگ, تو اس ٹائم پہ ہم نے ایک ورڈ یوز کیا تھا نیوکلیس کا. ٹیم کا نیوکلیس 3-4 بندوں کا ہوتا ہے, اس کے علاوہ تمام ٹیم کو آپ کو روٹیٹ کر دینا ہوتا ہے. آپ T20 فارمیٹ لے لیں, آپ ون ڈے لے لیں, ٹیسٹ میچز لے لیں. اگر آپ اس کے 4 پلیئرس کے علاوہ دا ریسٹ آف دا 7-8 پلیئرس آپ ٹیم کے ساتھ اس فارمیٹ کے رکھیں گے نا, تو ایک تو آپ کو ریسٹ پراپر مل جائے گا پرٹیکولرلی فار دا بالرس, اور آپ کو جو ہے نا انجری کا جو اسکیئر وہ کام ہو جائے گا, اور NOCs کے ایشو سے نکل کے اگر PSL میں ہم اتنا ان کو دے دیں کہ ان کو نہ کہیں اور کھیلنے کی ضرورت پڑے, تو دے مائٹ ناٹ آپٹ فار اینی سیکنڈ لیگ. اگر ہم ابھی اتنا آفر نہیں کر پا رہے تو فار شیور دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو پلے لیگ کرکٹ. ٹھیک ہے, اس کے لیے تو آئی سیڈ دیٹ ملٹیپل ٹائمس کہ آپ موقع دیں PSL کو کہ وہ انڈیپینڈنٹ لیگ بن سکے, خود مختار ہو سکے, تاکہ وہ اپنے فیصلے اس انداز میں لیں جس انداز میں وہ لے سکتے ہیں. ابھی جس طرح سے اگر لاہور قلندرز کی بات کی جائے, جس طرح سے وہ ٹرائلس لیتے ہیں, ان کا ایک پروسیس ہے سلیکشن کا, تو یہ چیز اگر اور زیادہ ان کو خود مختاری حاصل ہو جاتی ہے تو شاید وہ اور بہتر ریزلٹس بھی نکال سکتے ہیں. آئی تھنک اٹس گاٹ لاٹ ٹو ڈو ود دی فائنینشیل فریڈم. کچھ فائنینشیل فریڈم بھی اگر فرنچائزز کو ملے تو ڈیفینیٹلی دس کین ریئلی ہیلپ. دس کین ہیلپ, کیونکہ اگر آپ IPL کو دیکھتے ہیں, IPL کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ لیگ ہے, کسی کی محتاج نہیں ہے. وہ میرے وہ انڈیپینڈنٹ تو ہے, ان کے اوپر جو گورننگ باڈی BCCI کی ہے نا, میرے خیال سے وہ ان کو نا کاروبار کے حساب سے, منی میکنگ کے حساب سے بہت سارے جو ہے نا ورٹیکلس پرووائڈ کرتی ہے, لیوریجز دیتی ہے. پاکستان میں بھی اگر یہ لیوریجز ملنے لگ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی لیگ بڑی ہوگی, ہمارا
اور ساتھ جب لیگ بڑی ہوگی تو اس کے جو پیکیجز بڑے ہو جائیں گے. دین شاید آپ کو 2-3 سال میں اگر ہم پیک پکڑ جائیں تو شاید آپ کو اب آپ کے پلیئر کہیں اور کھیلتے نظر ہی نہ آئے. بالکل صحیح بات ہے. آئی وش کہ جلدی یہ تمام معاملات جو ہیں ان کی طرف بھی غور کیا جائے تاکہ ہم ایسی ٹیم تیار کر سکیں جو ٹیسٹ کی الگ ہو, T20 کی الگ ہو اور 50 اوورز کے لیے الگ ٹیم ہو. ایسا نہ ہو کہ بس وہی پلیئرز ہیں اور وہی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جب وہ انجرڈ ہو تو ہمارے پاس اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہ ہو. سیم فیملی آپ مختلف گھروں میں مل رہے ہو لوگوں سے, سیم لوگ ہی مل رہے ہوں, لوگ کہیں گے یار اٹس اے بورنگ ایکٹیویٹی یو نو. ایگزیکٹلی, مطلب کھلاڑیوں کے اعتبار سے بھی ایک اچھا انیشیٹو ہوگا جو عاقب جاوید صاحب نے جس کو ہنٹ کیا تھا, ایکچولی وہ میں بات جو ہے وہ اب سمجھ آ رہی ہے. ذیشان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور اسی کے ساتھ مجھے اور ذیشان صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے بائے.